اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عارف گل پاکش 2030 سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سبھی کو سلام پہنچے، اس کے بعد حقہ انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ آپ بھی ساتھ ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ ثواب ہوگا اور نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، قیامت میں بھی کام آئے گا، اور خاص الخاص حوض کوثر میں بھی کام آئے گا۔ تو چلیں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بات رکھوں گا آداب زندگی کی، بات رکھوں گا آداب تلاوت کی، کہ اس قرآن مقدسہ کی تلاوت ہمیں کیسے کرنی ہے اور اس کی روح کیا ہے۔ بھائیو اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں، پاکش 2030 کو یاد رکھیے، اس کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجئے۔ نیکی کا یہ کام، نیک بنو نیکی پھیلاؤ کا، اس میں آج بات رکھ رہا ہوں آداب تلاوت کی۔ قرآن مقدسہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے۔ جیسے رسول پاک اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اسی طرح آسمانی کتابیں، آسمانی صحیفے یا کتابچے، ان کا سلسلہ قرآن مجید پہ آ کر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کوئی الہامی ہدایت ہمارے لیے نہیں آئے گی۔ یہی ہدایت کا جو سر چشمہ ہے قیامت تک رہے گا، اسی کو فالو اپ کرنا پڑے گا، اور اس کے آداب کیا ہیں اس پہ بات رکھوں گا۔ قرآن مجید آخری کتاب ہونے کی وجہ سے بہت عظیم کتاب ہے، اس جیسی دنیا کے اندر کوئی کتاب نہیں ہے، اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی ہے، اور زندگی کے تقریباً 100% گزارنے کے طریقہ کار، آداب اس کے اندر موجود ہیں۔ میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، مثلاً اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوں، بندوں کے حقوق ہوں، عبادات ہوں، صدقات ہوں، تجارت ہو، فرائض ہوں، عدل و انصاف کے تقاضے ہوں، جنگ و جدل ہو، امن ہو، جزا و سزا ہو، غرض ہر موضوع پر اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے قرآن مقدسہ جیسی کتاب نازل فرما کر ہماری ہدایت کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرما کر اس کتاب کے ذریعے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دیا۔ بھائیو اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں، اس کتاب کی عظمت ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس کا ادب و احترام کریں، اس کے احکامات کو جانیں، مانیں، اور اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے اس کو دن میں کم از کم 1 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے اس کی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے۔ بھائیو اور دوستو، قرآن پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، دوسروں کو سکھانا، اس پر عمل کرنا میرے اور آپ پہ لازم و مظلوم ہے۔ ہم آج اگر مار کھا رہے ہیں، ہم آج اگر دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود اگر ہم دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ تو کوئی ہو سکتی ہے۔ میں تو یہاں تک کہہ سکتا ہوں، بلکہ کہتا ہوں، گارنٹی سے کہتا ہوں کہ میں اور آپ نے
اس مقدس قرآن کو بھلا دیا ہے، اس کو ہم نے صرف گھر کے کونے پہ جو ہے نا وہ جگہ بنا کے اس کو رکھ دیا گیا ہے، اور گھر میں جا کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو اتارا جاتا ہے، اس کا اوپر والا غلاف چینج کیا جاتا ہے، اور پھر ایک نیا بہترین کپڑے سے غلاف تیار کر کے اس پہ چڑھایا جاتا ہے، اور بیمار ہونے کے پاس بیٹھ کر اس کو شفا یابی کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ قرآن ایک شفا ہے، لیکن خدارا یہ بھی تو غور کیجئے کہ یہ صرف اس مقصد کے لیے نہیں اتارا گیا تھا، یا پھر محفل شبینہ کے لیے نہیں اتارا گیا تھا، یا پھر اپنی بہن یا بیٹی کو رخصتی کے وقت اس کے سر کے اوپر رکھ کر اس کو اس لیے نہیں یہ نازل کیا گیا تھا۔ یہ نازل اس لیے کیا گیا تھا کہ میں اور آپ اس کو سمجھیں، یہ کیا کہتا ہے، اس کے تقاضے ہم سے کیا ہیں، کیا میں اور آپ پورا کر رہے ہیں؟ اگر ہم پورا کر رہے ہوتے، اتباع رسول کرتے، تو یقیناً آج میرا اور آپ کا اور میرے ملک کا کوئی وقار ہوتا۔ بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا، ہم نے اتباع رسول کو بھی چھوڑ دیا، اور آج ہم سوائے ضلالت کے ہمارے پاس کچھ نہیں رہا۔ قرآن پڑھو، یہ قیامت کے دن اس پر عمل کرنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ بھائیو اور دوستو، اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے ہی نہیں، ہمیں کیسا پتہ چلے گا خدا کیا ہے، خدا کے احکامات کیا ہیں، ہمیں کس سے مانگنا ہے، ہم نے اپنی التجائیں کس کے سامنے رکھنی ہیں؟ اگر ہم سنت نبوی کا مطالعہ نہیں کریں گے تو ہمیں جو قرآن کہتا ہے اس کی تفاسیر کا کیسے پتہ چلے گا؟ بھائی اور دوستو، یہ پڑھنے کے لیے آیا تھا، نہ کہ سجانے کے لیے آیا تھا۔ اس کو پڑھیے، سمجھیے، اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ قرآن پاک کا پڑھنا بیسیکلی کیا کہلاتا ہے؟ تلاوت کہلاتا ہے۔ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، ریڈنگ آف قرآن کرتے ہیں، پھر اس کو ریسائٹ بھی کرتے ہیں، تو گویا ہم اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیا وہ تصور ہم کر پاتے ہیں؟ میرا نہیں خیال، ہرگز نہیں۔ ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ جس طرح ہم کسی بزرگ و برتر عظیم شخصیت کا ادب و احترام کرتے ہیں، اسی طرح تلاوت قرآن پاک کے آداب بھی ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے۔ آداب تلاوت ہمیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے، جو کہ چند سٹیپس آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت حاصل کروں گا۔ باوضو اور قبلہ رخ ہو کر باوقار ادب و احترام کے ساتھ قرآن مجید کا مطالعہ کرنا، تلاوت کرنا، وَإِذَا أَرَدْتِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کو سامنے رکھ کر قرآن پاک کو پڑھنا بہت ہی بڑا ثواب کا کام ہے۔ سمجھ کر پڑھنا اور زیادہ ثواب کا کام ہے، اور اس پہ عمل کرنا اور زیادہ ثواب کا کام ہے۔ خود سیکھنا، دوسروں کو سکھانا انبیاء والا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو بہت پسند فرمایا ہے۔ تلاوت کے وقت اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ الفاظ کی ادائیگی لفظ بائی لفظ بالکل صحیح ادا کی جا رہی ہو۔ قرآن پاک کو جلدی جلدی نہ پڑھا جائے کہ الفاظ پوری طرح ادا نہ ہوں۔ میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، بھائیوں اور دوستوں، یقین سے کہتا ہوں کہ وہاں پہ تو جب سالانہ فصلیں کاٹی جاتی ہیں، رشتہ داروں اور محلے کے لوگوں کو بلا کر اس کی کترائی کی جاتی ہے، اس کو کاٹا جاتا ہے،
تو بس جوش و خروش سے ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں. کوئی نیچے سے کاٹ رہا ہے، کوئی سینٹر سے کاٹ رہا ہے، اور جب کھیت کٹ جاتے ہیں تو پیچھے دیکھتے ہیں تو اس کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی ہے، لیکن کھیت چونکہ کٹے جا چکے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ محفل شبینہ مناتے ہیں. کوئی مر گیا، اس کی قبر پہ ٹینٹ لگا دیا، 2-3 نعت خواں کو بلا لیا اور 2-3 مولانا صاحب کو بلا لیا، اور 3 اور 4 گھنٹوں کے اندر نعتیں بھی اور قرآن بھی الف لام میم سے والناس تک پڑھا جاتا ہے. خدا را ہوش کیجئے، ہوش کے ناخن لیجئے. میں نہیں مانتا کہ قرآن 3، 3.25 یا 4 گھنٹوں میں ختم کیا جا سکتا ہے. یہ تو ایک پروفیشن بن چکا ہے، یہ تو ایک پیشہ بن چکا ہے. اس کو بھی آپ نے معاشرے کے اندر سے ختم کیجئے. بے شک ایک سپارہ ہی کیوں نہ پڑھیے، لیکن سوچ سمجھ کر، زیر زبر پیش مد شد کا لحاظ رکھ کر، تو انشاءاللہ اس کا جو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، وہ اس قرآن کا نہیں ملے گا جو آپ جلدی جلدی مار داڑ کر کے پورا کریں گے. خدا را ان چیزوں پہ غور و فکر کیجئے گا. خوشی و خضوع کا ذکر آتا ہے نماز کے لیے بھی، قرآن کے لیے بھی. کہتے ہیں کہ اس کا اہتمام کریں اور پھر اس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں. اگر یہ سعادت نصیب ہو کہ آیات قرآنیہ کے معنی آپ کو سمجھ آ سکیں تو ضرور سمجھیے، کیونکہ جتنا آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، یقین مانیے اتنا ہی سرور آئے گا. اور اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے اس کے اندر، اور ایک شکر کرنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہے کہ اے مالک کائنات، تو نے مجھے یہ توفیق بخشی کہ میں نے قرآن کو لیا اور بیٹھ کے اس کو پڑھا. جب وہ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی زوجہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے اور عام دنیا کے لیے دعا مانگتا ہے تو یقین مانیے اس کا سرور کچھ اور ہی ہوتا ہے. اور جب آپ مار داڑ کر کے دعا مانگتے ہیں اور نظر آپ کی جو ہے وہ کھیر پہ ہوتی ہے، نظر آپ کی مرغے کی بوٹیوں پہ ہوتی ہے، حلوے پہ ہوتی ہے، تو پھر وہ خشوع و خضوع کدھر گیا؟ بھائیو اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں، ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. آگے اللہ تعالیٰ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ آواز ذوق و شوق کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، اچھی آواز سے تلاوت کی جائے. قرآن پاک کو اگر پڑھنا ہے تو اس پیار سے پڑھیے، اس سریلی آواز سے پڑھیے کہ فرشتے جو زمین و آسمان کے اندر ہیں وہ بھی سرور میں آ جائیں، اور پھر جا کے عرش معلیٰ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں کہ اے مالک کائنات، دنیا کے اندر فلاں شخص، فلاں گھر کے اندر، فلاں علاقے کے اندر، فلاں محلے کے اندر تیرا قرآن ایسے پڑھ رہا تھا کہ ہمیں بھی سرور آ گیا. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی آواز کے ساتھ قرآن کو مزین کر لو. حدیث کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے بھائیو اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں اور پیارے پیارے بچوں، کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بات کو اتنی خوشی سے نہیں سنتا. ہزاروں باتیں ہم اللہ سے کرتے ہوں گے، حدیث کی روح سے وہ کسی بات کو اتنی دلچسپی سے نہیں سنتا جتنا کہ قرآن کی تلاوت کو خوشی کے ساتھ سنتا ہے. اور پھر سنتا ہی نہیں ہے بلکہ ذکر بھی کرتا ہے اس بندے کا نام لے کے کہ فلاں بندہ، میرا بندہ، میری بندی میرے کلام کو پڑھ رہی ہے اور سرور کے ساتھ پڑھ رہی ہے. تو پھر اچھی آواز سے اس کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ بھائیو اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں، پڑھنا چاہیے. جس طرح کی بھی جس کی آواز ہے تہ دل سے پڑھیے، اللہ قبول فرمائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، ریاکاری نہیں کرنی چاہیے.
یہ چیزیں جو ہیں یہ اسلام کو جو ہے یہ پسند نہیں، نہ ہی اللہ کو پسند ہیں، نہ ہی اللہ کے حبیب کو پسند ہیں۔ بھائیو اور دوستو، اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ہمارا بیہیویئر صرف ایک فارمیلٹی کے طور پہ ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ وہ فرینڈلی ماحول بنائیں گے، وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ بنائیں گے، تو پھر انشاءاللہ جو لفظ ہم پڑھیں گے اس کے میننگز بھی ہم کو آئیں گے اور سرور بھی آئے گا، اور اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کے نبی بھی خوش ہوں گے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہو تو وہاں پہ بھی جو چیزیں نماز کے اندر پڑھنے کا حکم ہے، سورہ فاتحہ کو بھی بڑے پیار سے اور سرور سے پڑھیے گا۔ اگر آپ کو سورج ساتھ ملاتے ہیں تو اس کو بھی بڑی احتیاط سے اور سرور کے ساتھ پڑھیے گا۔ یقین مانیے بہت مزہ آئے گا، بہت مزہ آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بلند آواز تلاوت کرنے والا اس شخص جیسا ہے جو کھلم کھلا خیرات کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کا مطلب جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ تلاوت میں دکھاوا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جب بھی صدقہ و خیرات کرو تو انتہائی خاموشی سے دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو، بلکہ ایک جگہ تو یہاں تک فرما دیا گیا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی آپ نے نیکی کی اور دریا کے سپرد کر دو۔ بھائیو اور دوستو، خیرات اعلانیہ بھی کرنی چاہیے، اس کے بھی کچھ مقاصد ہوتے ہیں، یہ بھی ایک حکمت ہے اسلام کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ تبوک کے موقع پر جنگ لڑنے کے لیے ایک عام پکار لگائی جو کہ چوتھے پارے کے اندر موجود ہے، تو اس وقت صحابہ کرام نے با آواز بلند جو کسی کے پاس تھا آ کے پیش کر دیا، اللہ کے نبی نے قبول بھی فرما لیا۔ تو بعض موقعوں کے اندر پہل کرنی چاہیے اور بڑھ چڑھ کے اس کو دینا چاہیے تاکہ دیکھنے والے اپنی جیبیں وہ بھی تھوڑی تھوڑی ڈھیلی کر لیں۔ میری طرح 10 دفعہ سوچیں گے ریال نکالوں کہ نہ نکالوں، روپیہ نکالوں کہ نہ نکالوں؟ نہیں بھائی، جب پکار آ رہی ہے تو آگے بڑھیے اور خرچ کیجیے۔ یہی اللہ کو مقصود ہے اور اللہ کے نبی کو بھی یہی مقصود ہے۔ ہمیں تلاوت قرآن پاک کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں سے دور بھی رہنا چاہیے۔ وہ کون سی چیزیں جن سے دور رہنا چاہیے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حرام فرماتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناپسندیدہ عمل قرار دیتے ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ حرام کی کمائی، ناجائز کمائی، جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں بھائی اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ تو یہاں تک کہتے ہیں، بلکہ کسی حدیث کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم 5 اوقات نماز کے لیے مسجد کی طرف بڑھتے ہو، یا تہجد پڑھتے ہو، اشراق پڑھتے ہو، یا اور دوسری نمازیں پڑھتے ہو، تو ذہن میں یہ رکھیے کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے، اور اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے یا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ بھائی اور دوستو، کیا میری اور آپ کی یہ کیفیت بن پاتی ہے؟ نہیں بن پاتی نا۔ تو اسی لیے جب آپ قرآن مقدسہ کو کھولتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں، وَإِذَا رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایک لفظ کو باریکی سے سمجھ کے بوجھ کر پڑھیے گا، تو انشاءاللہ اس کے فوائد بھی، اس کے ثمرات بھی سامنے آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس طرح جب آپ اپنے کسی پیارے ساتھی کا خط آتا ہے تو اس کی بڑے پیار سے اس کو آپ کھولتے ہیں، انویلپ سے باہر نکالتے ہیں، 10 دفعہ چومتے ہیں، اور پھر اس کو دل لگا کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کسی کی محبوبہ کا خط آ گیا، اس کے تو کیا ہی کہنے، وہ تو فوراً جائے گا، کمرہ بند کرے گا
اور چپکے سے آرام سے بیٹھ کر تسلی سے خط کو پڑھے گا کہ معشوقہ نے کیا کیا لکھا ہے۔ بھائی اور دوستو، قرآن سے دوستی کرو گے تو یہ بھی آپ کا، اس کا بھی اور آپ کا حال بھی عاشق اور معشوق جیسا بن جائے گا۔ آپ اس کو روز ہاتھ لگائے پڑھے بغیر نہیں بیٹھیں گے، سکون نہیں آپ کو آئے گا جب تک آپ اس کو پڑھیں گے نہیں۔ بھائی اور دوستو، قرآن پاک بھی ایک مکتوب ہے، ایک خط ہے اللہ تعالی کی طرف سے میری اور آپ کی طرف۔ کیا ہم اس کو ایسے ہی جو ہے نا وہ گھر کے کونے پہ رکھیں گے، سال ہا صاف اس کا لحاف چین کرنے کے لیے، تبدیل کرنے کے لیے، اس کی ڈسٹ وغیرہ ریموو کرنے کے لیے، یا اس کو پڑھیں گے بھی؟ اگر ہم اس کو پڑھیں گے، کوشش کریں گے، تو یقیناً ہمیں کچھ سوجھ بوجھ آئے گی، سمجھ آئے گی، ہماری اخلاقیات میں اضافہ ہوگا، ہمارے عمل میں اضافہ ہوگا، ہمارے روزمرہ کے برتاؤ میں اضافہ ہوگا، انصاف ہوگا، رواداری ہوگی، ریاکاری نہیں ہوگی۔ تو کیا ہم اس کو پڑھیں گے نا؟ بھائیو اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی شان ہمارے نزدیک ہمارے کسی دوست اور عزیز کی شان کے برابر نہیں ہے، یہ مت سوچئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان میرے اور آپ کے نزدیک پوری کائنات سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اور اللہ کے حبیب جو کہ خاتم النبیین ہیں، انہوں نے ہمیں خود سکھلایا قرآن کو پڑھنا پڑھانا۔ ان کو جبرائیل امین نے سکھایا، انہوں نے صحابہ کرام کو سکھایا، اور وہاں سے پہنچتے پہنچتے آج میں اور آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن اس سرور کے ساتھ نہیں، اس مزے کے ساتھ نہیں، اس ذوق و شوق کے ساتھ نہیں۔ بس جیسے نمازوں کے لیے ٹھونکا لگاتے ہیں، اسی طرح قرآن کو بھی کھول کے دکھا دیتے ہیں کہ ہاں میں پڑھ رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے، اور پھر اس پہ تدبر کیجیے، غور و فکر کیجیے کہ اللہ کے کیا تقاضے ہیں اور میں کہاں کھڑا ہوں۔ یقین مانیں گے جب آپ قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے، مشرکین کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ میرے اور آپ میں پائی جائے گی، منافق کی جو تعریف قرآن کہتا ہے وہ میرے اور آپ میں پائی جائے گی۔ با کردار بننے کے لیے، ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے، ایک اچھا انسان معاشرے کے اندر بننے کے لیے ہمیں قرآن کو پڑھنا ہوگا، اس کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ رجوع اللہ کرنے کے لیے ہمیں قرآن ہی سے رہنمائی ملے گی اور سنت نبوی سے رہنمائی ملے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ٹوٹی پھوٹی زبان کے اندر میں نے آداب تلاوت، آداب قرآن جو رکھا میں نے آپ کے سامنے، میں خود بھی، آپ سننے والے بھی اس پہ عمل کیجئے۔ یقین مانیے یہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ اگر آپ ایک کینکر اٹھا کے ایک ساکن پانی کے اندر جو کھڑا ہوتا ہے تالاب کے اندر، اس میں پھینک دیں گے، آپ کی آنکھوں کے سائے دائرے بنتے جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ میری اور آپ کی زندگی بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، کل ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے ہوں یا نہ ہوں۔ اور میرے والدین بھی میری آنکھوں کے سامنے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، آج وہ میرے ساتھ نہیں ہیں، وہ اپنا سفر اختتام کر کے آگے بڑھ چکے ہیں۔ کتنے لوگ آئے اور گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنی دنیا آئی اور چلی گئی، سوائے 4 نبیوں کے، 4 پیغمبروں کے، 4 انبیاء کے، جن کو اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ باقی کوئی بھی اس دنیا کے اندر زندہ نہیں ہے، سب قبروں میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی انسان اس دنیا کے اندر آئے اور جنہوں نے بھی خدا کو مان لیا اور وقت کے نبی کو مان لیا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے اور ان کی بخشش فرمائے، ان پہ رحمت فرمائے۔ خاص الخاص آخری نبی کی امت، جس کا میں بھی ایک ادنا سا امتی ہوں، ہمیں فخر بھی ہونا چاہیے کہ ہم اس نبی کی امت سے ہیں جس کی وجہ سے 50 سے 5 نمازیں ہمارے لیے ہوئیں، جس کی وجہ سے ان جیسی عمریں تو نہیں ہیں 9 سال، 600 سال، 700 سال،
500 سال. نبی کی امت کی عمریں تو تقریباً زیادہ سے زیادہ ہے کو 150 سال تک کیا ہوگا. نہیں تو آج کل کے اگر ایوریج اوسط عمر کو دیکھتے ہیں تو وہی 60-65 ایئرز بنتی ہے. اس کا بھی بھروسہ نہیں ہے. موت تو آخر موت ہے. تو پھر کیوں نہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, رجوع اللہ کریں, رجوع قرآن کریں, رجوع اتباع رسول کریں. جب ہم یہ ساری چیزیں ذہن میں بٹھائیں گے, آگے بڑھیں گے, تو یقین مانیے کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آئے گا نا. اگر میں رات دن کچھ نہ کچھ سمجھ کے پڑھتا رہوں گا, یاد کرتا رہوں گا, تو کوئی نہ کوئی تو یاد آئے گا. 100 میں سے ایک لفظ تو یاد ہو جائے گا, کوئی ایک سنت تو اجاگر ہو جائے گی. تو کیوں نہ ہم آگے بڑھیں اور یہ جو ہماری عارضی زندگی ہے اس سے کوئی فائدہ اٹھا لیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور آگے بڑھیں گے. قرآن کو چومنے کے بجائے اس کو پڑھیں گے, اس کو گھر کے کونے میں رکھنے کے بجائے اس کو کھولیں گے, اس کو اپنی بہن یا بیٹی کے سر پہ رکھنے کے بجائے اس کو پڑھیں گے, بجائے مریض کے پاس بیٹھ کے پڑھ لیں گے اس کو عام دنوں میں بھی پڑھیں گے اور سوچ کر پڑھیں گے, سمجھ کر پڑھیں گے, تو انشاءاللہ اصلاح معاشرہ ہوگا, یقیناً ہوگا. اور پھر یہ جو برائیاں جنم لے رہی ہیں, جو ہر طرف ایک قید خانہ, ایک ظلم کا بازار گرم ہے, یہ ختم ہو سکتا ہے بشرطے کہ آپ قرآن کو پڑھیں اور دل لگا کر پڑھیں, سمجھ کر پڑھیں. تو پھر بھائی بھائی بن سکتا ہے, بھائی بہن بن سکتے ہیں, ماں باپ اور بچوں کا جو رشتہ وہ برقرار رہ سکتا ہے. نہیں تو ٹوٹ پھوٹ شروع ہو چکی ہے. کب قیامت آ جائے گی اور ہمیں مہلت نہیں ملے گی. اے بندے نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے. اسی پہ بات ختم کرتا ہوں. پاکش 2030 کو ضرور یاد رکھیے گا. اس چینل کو, یہ آپ کا اپنا چینل ہے, یہ آپ کے بچوں کا چینل ہے, اس کو سبسکرائب کیجئے گا. اس کے اندر جو ویڈیوز آتی ہیں چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی زبان کے اندر غلطیوں کے ساتھ ساتھ, ان کو ضرور سنیے گا. تذکیر ہوگی اور انشاءاللہ جذبہ پیدا ہوگا آپ کے اندر بھی, آپ کے بچوں کے اندر بھی, اور آپ نیکی کی طرف آئیں گے اور نیکیاں سمیٹیں گے, اور پھر جنت آپ کا انتظار کر رہی ہوگی. کیا میں اور آپ جنت جانا پسند کریں گے؟ ضرور پسند کرتے ہیں. پھر آئیے آگے بڑھیے, اپنا حصہ ڈالیے, نیک بنو اور نیکی پھیلاؤ کے اس عمل میں میرا ساتھ دیجیے. آگے بڑھیے تاکہ یہ دنیاوی زندگی بھی اور اخروی زندگی بھی کامیاب ہو سکے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.